الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلى الله عليه عشرا، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نماز جتنی اہم عبادت ہے اسی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام بھی فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد جب باضابطہ جماعت کی نماز ہونے لگی اور ایک اہتمام ہونے لگا تو لوگوں میں گفتگو ہونے لگی کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس طریقے سے سارے لوگ ایک ہی وقت مسجد میں آ جائیں. ہوتا یہ تھا کہ سارے ہی صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق تھا، تو کوئی صحابی بہت جلدی آ جاتا، کوئی ذرا تاخیر سے آتا. اب جو بہت پہلے آ گیا اس کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ پہلی ہجری کی بات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مشورہ دو کہ کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے. کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، جب آگ جلے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا اور سارے لوگ مسجد پہنچ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کے لیے آگ جلاتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے طریقہ مناسب نہیں ہے. دوسرے صحابی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، ایک بڑی لکڑی اور ایک چھوٹی لکڑی دونوں لی جائے اور بڑی لکڑی سے چھوٹی لکڑی پر مارا جائے، اس سے جو آواز پیدا ہوگی آواز کو سن کر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے. کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ سینگ میں آواز لگائی جائے، آواز کو سن کر لوگ آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیجئے کہ وہ مسلمانوں کے ہر گھر پہ جائیں اور ہر پانچوں نماز کے وقت جا کر یہ اعلان کر دیں الصلاۃ جامعۃ کی نماز ہونے والی ہے، تاکہ سارے مسلمان مسجد میں اکٹھا ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تجویز فرما دیا اور اسی دن رات کے وقت اسی مسجد میں ایک صحابی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ.
اسی مجلس میں وہ بھی موجود تھے۔ دل میں ایک فکر تھی، ایک کڑھن تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کوئی طریقہ چاہ رہے ہیں، اور اسی فکر کو لے کر سوئے۔ جب رات میں آنکھ لگی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے، اونچی جگہ پر کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر اس فرشتے نے اسی طریقے سے اذان دی جس طریقے سے آج ہم لوگ اذان کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اور وہ سارے اذان کے کلمات انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، اسی طریقے کو نماز کے لیے اختیار کر لو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال کی آواز تیری آواز سے زیادہ بلند ہے، اس لیے بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ اور حضرت بلال سے فرمایا کہ اونچی جگہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اذان کے یہ کلمات کہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 13 صحابہ نے یہی خواب دیکھا تھا، اور سب کو کلمات اذان یہی سکھائے گئے تھے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی اذان کا آغاز ہوا۔ جس طریقے سے نماز بہت اہم عبادت ہے، اسی طریقے سے اذان دینا بھی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت باعث خیر ہے۔ اذان دینا سنت ہے۔ اگر کہیں پر کسی شہر میں سارے مسلمانوں نے اذان دینا چھوڑ دیا تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، قتال کروں گا ان کے ساتھ کہ یہ اذان کیوں نہیں دیتے۔ تو اذان یہ اسلامی شعار ہے۔ اذان کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان دینے کا کیا ثواب ہے اور صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور اذان دینے کا کیا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، پھر ان کا بس نہ چلے مگر یہ کہ قرہ اندازی کریں، یعنی اتنے زیادہ لوگ اذان دینے والے بن جائیں، اذان کی خواہش اتنے لوگوں میں پیدا ہو جائے کہ ہر شخص چاہے کہ میں ہی مؤذن بنوں گا، میں ہی اذان دوں گا۔ تو اب انہیں قرہ اندازی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ملے، اب قرہ اندازی کرنی پڑے گی۔ فرمایا تو مسلمان ضرور قرہ اندازی کریں گے اور قرہ اندازی کر کے مؤذن متعین کریں گے۔ صف اول کی بھی یہی فضیلت کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہے اور قرہ اندازی کے بغیر صف اول میں جگہ نہ ملنے والی ہو تو سارے ہی مسلمان قرہ اندازی کریں گے اور قرہ اندازی کے ذریعے سے پہلی صف میں نماز پڑھیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے پہلے جانے میں کتنا ثواب ہے، سویرے نماز کے لیے مسجد میں پہنچنے میں کتنا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو سارے مسلمان دوڑتے ہوئے مسجد پہنچیں گے۔ مسلمانوں کی کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصُّبْحِ وَالْعَتَمَةِ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز کا کیا ثواب ہے اور عشاء کی نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور تو مسلمان مسجد کی طرف گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے،
یعنی ایسا شخص جو چلنے پر قادر نہیں ہے، گھٹنوں کے بل گھسٹ کر مسجد تک پہنچ سکتا ہے تو وہ چاہے گا کہ میں مسجد تک گھٹنوں کے بل جاؤں، لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ اس قدر اہتمام فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اذان دینے والے مؤذنین بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذن لوگوں کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ گردن اسی کی اونچی ہوتی ہے جو بہت خاص انسان ہوتا ہے، جس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مؤذنوں کا وہ اعزاز فرمائیں گے۔ اس قدر اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیں گے کہ اس کی گردن اونچی ہو جائے گی، اور سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی۔ پتہ چلا اذان دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عبد الرحمن کو نصیحت فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اذان دیا کرو، اور فرماتے ہیں کہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کے اذان کے کلمات، اصل میں حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بکریوں کو پالتے تھے اور بکریاں لے کر جنگل میں چلے جاتے تھے۔ فرمایا کہ تم جنگل میں رہو، بکریوں کو چرا رہے ہو، نماز کا وقت ہو جائے اکیلے ہو تو وہیں تنہا اذان دے دیا کرو، اس لیے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کے اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ مؤذن کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں ساری چیزیں، وہ جانور اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور نظر نہیں آ رہی ہیں، ساری چیزیں اس مؤذن کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اذان دینے والوں کا اس قدر ثواب کو اس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ اجر و ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی اذان کو سن کر بہت سارے لوگ اپنا کام دھندا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے اذان کے کلمات کو سن کر بہت سارے لوگ نیند میں ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں۔ اس لیے اذان دینے والے مؤذن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں میں مؤذن بن جائیں۔ آج مؤذن نہیں مل رہے ہیں، اذان دینے والے بھی جماعت کے وقت پہنچتے ہیں، اور جماعت کے وقت پہنچنے والے تو جماعت کے وقت پہنچتے ہی ہیں، مؤذن صاحب بھی تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ اب جب وقت پہ اذان نہیں ہوگی تو بہت سارے لوگوں کی جماعتیں چھوٹ جائیں گی۔ اگر آپ کی وجہ سے مسجد کے 10-20 مصلیوں کی نماز وقت پر ادا ہو جائے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی، میں مسلمانوں کا امیر المومنین اور خلیفہ نہ ہوتا تو میں خود بڑھ کر اذان دیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اذان خود دیں، دوڑ کر دیں، اپنی مسجد کے مؤذن ہونے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھیں۔ آج تو بہت سارے لوگوں کو اذان دینے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اذان کے کلمات یاد نہیں ہیں۔ مسجد میں جائیے تو ٹہل رہے ہیں، بھائی صاحب اذان نہیں ہوئی، اذان دے دیجیے، کہا نہیں مولوی صاحب آپ ہی دے دیجیے، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اذان سیکھی نہیں اور کبھی اذان دی نہیں، اس لیے اس کا نہ فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور نہ طریقہ معلوم ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اذان سیکھیں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اذان سکھائیں اور تاکید کریں کہ مسجد میں جا کر اذان دینے کی کوشش کریں۔ اذان اور اقامت دونوں باوضو دینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے اذان بغیر وضو کے دے دیا، اگر کسی شخص نے اذان بغیر وضو کے دے دیا تب بھی اذان ہو جائے گی، لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ باوضو اذان دی جائے۔ مؤذنین لوگوں کو وضو کے ساتھ اذان دینا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عادت نہ ڈالنے، کبھی اچانک بغیر وضو کے اذان دینی پڑ گئی کسی وجہ سے
تو مجبوری کی ہے، ورنہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اذان باوضو دی جائے۔ اگر مؤذن صاحب نے مسجد میں اذان دی تو میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے دکانوں میں ہوں، اپنے کاروبار میں ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، اگر تم مؤذن کو سنو تو ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے وہی کلمات آپ بھی ادا کریں گے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ بھی کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی یہی کلمات ادا کریں گے۔ ہم لوگوں کے یہاں مجھے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ طریقہ منقول نہیں ہے۔ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیے۔ ہاں، جب حی علی الصلاۃ کہیں تو آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ بھی حی علی الصلاۃ کہہ لیں، جب حی علی الفلاح کہا جائے تو آپ کو بھی اختیار ہے کہ حی علی الفلاح کہہ لیں۔ لیکن دوسری روایت میں بیان کیا گیا کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا جائے، حی علی الصلاۃ پہ بھی اور حی علی الفلاح پہ بھی۔ اور جب مؤذن صاحب کہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ الصلاۃ خیر من النوم کیسے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز کا وقت تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا تو آپ کو اتنا اچھا لگا کہ آپ نے فرمایا بلال اسے اپنی فجر کی اذان میں شامل کر لو، صرف فجر میں اس کو شامل کر لو۔ چنانچہ ان دنوں سے الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں کہا جانے لگا۔ جب سنیں آپ الصلاۃ خیر من النوم تو کہیے صدقت و بررت، صدقت و بررت، یہ کلمات یوں ادا کی جائیں۔ باقی جو کلمات ہیں وہی کلمات کہے جائیں گے جیسے مؤذن کہے گا۔ اذان کے اندر مؤذن صاحب اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیں تاکہ آواز زیادہ بلند ہو، ایسا کرنا مستحب ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے اذان دی ہے۔ اور داہنی طرف جب حی علی الصلاۃ کہیں تو داہنی طرف رخ پھیر لیں، قدم نہیں پھیرنا ہے، سینہ نہیں پھیرنا ہے، صرف چہرے کو پھیر لینا ہے داہنی طرف۔ اور حی علی الفلاح کہیں تو بائیں طرف پھیر لیں، اس میں بھی وہی صورتحال ہوگی۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ زبان سے اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، زبان سے اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے۔ لہذا ہم قرآن پاک کی تلاوت روک دیں اور اذان کے کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ دوسرا کام یہ ہے، آپ نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میرے لیے درود بھیجو۔ درود جو آپ نے بیچ میں چھوڑا ہے وہاں پر نہیں کرنا ہے، اب یہاں پر درود پڑھنا ہے۔ جو بھی درود یاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی جتنے درود ہیں کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھیے۔ اور درود پڑھنے کے بعد دعا پڑھیے، دعائے وسیلہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اہم حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے اذان کی آواز سنی اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھا اور درود پڑھنے کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا کی
وسیلہ کی دعا کی، حلت لہو شفاعتی، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ ہم میں سے ہر شخص شفاعت کا محتاج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو آسان طریقہ ہے کہ مؤذن کے اذان کا جواب دیا جائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعائے وسیلہ کی جائے۔ وہ دعائے وسیلہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعہ نہیں ہے، یہ غلط کتابوں میں چھپا ہوا ہے، حدیثوں میں والدرجة الرفیعہ نہیں ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بخاری میں صرف اتنا ہی بیان کیا ہے، اور امام طبرانی نے اس میں اضافہ کیا ہے انک لا تخلف المیعاد، تو آپ انک لا تخلف المیعاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو بیچ میں کہتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ بھی حدیثوں میں نقل نہیں کیا گیا ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ حدیث میں جو لکھا ہوا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ چاہیں تو اس میں اضافہ کر لیں انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعائے وسیلہ ہے۔ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش فرمائیں گے، اس لیے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان کی آواز سن کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مسجد میں چل کر آنا، یہ واجب ہے۔ ہم نے اذان کی آواز سن لی تو اپنے قدموں سے چل کر مسجد میں آنا یہ واجب ہے۔ جو شخص مسجد میں نہ آئے بغیر کسی عذر کے، اذان کی آواز سنے گھر میں نماز پڑھ لے تو وہ شخص گناہگار ہے۔ انہی لوگوں کے گھر کو آگ لگانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا، جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے۔ اس لیے اذان کے کلمات کا اپنی زبان سے بھی جواب دیجئے، دعا بھی پڑھیے اور درود شریف بھی پڑھیے، مسجد آئیے، جماعت کے ساتھ اہتمام سے نماز پڑھیے۔ بڑی فضیلتیں ہیں جو مرنے کے بعد پتہ چلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔